السلام علیکم 6 کلاس۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ آپ لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ لیکچر کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 صلح حدیبیہ کھولیں اور ساتھ اس کو سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رہائش اختیار فرمانے کے بعد وہاں اسلام کی تعلیم تبلیغ کا عظیم فریضہ سر انجام دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا اور اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ ہجرت کے چھٹے سال یعنی 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر میں نے عمرہ ادا کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 28 سورۃ الفتح۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوں گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ یہ جان کر تمام صحابہ کرام بیت اللہ کی زیارت کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذی قعدہ 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صرف عمرے کی غرض سے مکہ جا رہے تھے، اس لیے ان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، نہ تلواریں تھیں ساتھ، اور تلواریں بھی جو تھیں وہ میان کے اندر تھیں، یعنی کہ اس کا جو کور ہوتا ہے اس کے اندر تھیں۔ اس سفر میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ مدینہ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کے لیے نیت کر کے احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بصر بن سفیان کو اہل مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان عصفان کے مقام پر پہنچے تو حضرت بصر بن سفیان نے اطلاع دی کہ قریش مکہ اپنے سرداروں کے ساتھ مکہ کے باہر ہی جمع ہو رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہرگز عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے اگر ان کو جنگ کرنی پڑی تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس صورتحال کے پیش آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ سفر جاری رکھا جائے، یعنی کہ بیچ واپس نہ پلٹیں۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ قریش مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستہ معروف راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ صفحہ نمبر 35 پہ آ جائیں۔ قریش مکہ کے ناپاک عزائم کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیل بن ورقہ کے ذریعے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اس لیے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چھوڑا جائے، مگر قریش نے بات نہ مانی۔ اس دوران بات چیت کا سلسلہ جاری رہا لیکن کوئی بات طے نہ ہو پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو معاملے کو سلجھانے کے لیے اپنا خاص سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ نے قریش مکہ کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ہم سب واپس چلے جائیں گے۔ اہل قریش نے صرف اتنی لچک دکھائی کہ اگر آپ یعنی حضرت عثمان چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے بغیر عمرہ ادا کرنا گوارا نہ کیا اور قریش مکہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عثمان کو جب آنے میں دیر ہو گئی، وہ بات چیت وہاں کر رہے تھے، تھوڑا معاملہ سلجھا رہے تھے، لیکن ان کو جب دیر ہو گئی تو مسلمانوں میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں میں غصہ اور بے چینی کی
کیفیت پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے آ گئے اور وہاں پر وہ بھی بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سب نے آ کر بیعت کی۔ سورہ فتح میں قرآن مجید کی ایک صورت ہے سورۃ الفتح، اس کے آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ہے۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہوا اور جو ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بدعت کے اندیشے کی وجہ سے اس ببول کے درخت کو کاٹ دیا گیا تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی بیعت کی تھی۔ صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط۔ کفار مکہ کو جیسے ہی اس بیعت کا علم ہوا تو وہ فوراً سے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ قریش نے سہیل بن عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مسلمانوں سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ کافی بحث کے بعد ایک معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان طے پایا کہ جس کے اسلام کے سربلندی کے لیے بہت اچھے نتائج پیدا ہوئے۔ اس معاہدے کو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط تھیں۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی شرط یہ تھی کہ آئندہ سال جب مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے تو کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی، یعنی اپنے کور کے اندر ہوں گی۔ ایک شرط ایک اور یہ تھی کہ قریش کا کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش کے پاس آ جائے گا تو قریش اس کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ایک اور شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں یا چاہیں تو شامل نہ ہوں۔ وہ چاہیں تو قریش کے ساتھ شامل ہو جائیں یا وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ اپنے فیصلے میں آزاد خود مختار ہوں گے، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی نے تحریر کیا۔ ان میں سے چند شرائط کے علاوہ باقی شرائط مسلمانوں کے سب خلاف تھیں اور مسلمان ان کے حق میں نہیں تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس معاہدے کو مسلمانوں کے حق میں مفید سمجھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو بھی اس معاہدے پر سختی سے پابند رہنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید میں اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو فتح مبین کہا گیا ہے، یعنی کہ ایک کھلی فتح۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی واضح۔ اب صلح حدیبیہ کے فوائد کیا ہوئے، صلح حدیبیہ کے نتائج کیا نکلے؟ مسلمانوں کو اس کا فائدہ اس طرح ہوا کہ مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ نمبر 2، تجارتی قافلے آزادی سے آنے جانے لگے۔ مسلمانوں کو تجارت کے لیے بہت زیادہ پابندیاں اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ اس دوران مشرکوں کو مسلمانوں کے اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری اور پاکیزہ اخلاقی کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے جنگ سے بے فکر ہونے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کا بہترین موقع میسر رہا، کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ رکھی تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا تھا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہوا کہ آگے جا کر فتح مکہ کا مارکا جو ہے فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ 6th کلاس ہمیں اس صلح حدیبیہ کے چیپٹر سے یہی سبق ملا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے بہترین نتائج نکلے۔ ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، جو انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کریں گے، ان کی لازمی مکمل طور پر پیروی کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں یقینی فلاح ملے گی۔
امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چیپٹر چھوٹا سا میں نے آپ کو چھوٹے سے مختصر الفاظ میں سمجھایا ہے، سمجھ آ گیا ہوگا۔